ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ماشاء اللہ اتنے صالحین کا جمع ہونا یہ خود ایک دوسرے کے لیے سعادت کی بات ہے، سبھی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صالحین، متقین، قرآن کے سامعین کو جمع کیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی نے ہمارے یہاں بیان کیا، بہت بڑا مجمع تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہے ہمارے سامنے، شکر ادا کرو۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حضرات، اتنے لوگ جو تعلیم ہیں اللہ کے رضا کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جمع ہیں۔ اللہ کی انشاءاللہ العزیز خاص رحمت نازل ہو، امید ہم رکھیں انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہو۔ اس بنا پر اس نیت سے ہم بیٹھے ہیں اور متوجہ رہیں کہ اللہ کی رحمت ضرور نازل ہو۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب علیہ کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے تو بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے، مل جاتے تھے، فرمایا آؤ بیٹھو، جہاں بزرگین کھانا کھاتے ہیں وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب کھانا کھانے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے پر کیسی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خانقاہ میں کوئی جاتا تھا، بمبئی میں پیار نہیں رہا، فرماتے تھے کہ کھانا خانقاہ میں کھانا، خانقاہ کے کھانے میں رحمت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اتنے حضرات جمع ہیں، انشاءاللہ اللہ کا معاملہ خاص رحمت ہی کا ہمارے ساتھ ہوگا۔ کونوا مع الصادقین میں یہی ہے، صادقین کے ساتھ رہنے، صالحین کے ساتھ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ صالحین جہاں ہوں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب صالحین کے ساتھ رہو گے تو اس رحمت سے تم بھی مستفید ہوگے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت پاک حامد رحمۃ اللہ علیہ اپنے سہدری میں تھے، ایک ساتھ ذکر کر رہے تھے باہر مسجد میں، فرمایا آؤ بیٹھو، وہاں سے زیادہ یہاں تم کو نفع ہوگا، کیونکہ بات حامد صالح تھے، سمجھتے تھے، ذاکر ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جس کا جتنا بڑا ذکر ہوگا اتنی بڑی معیت ہوگی، اور جو اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کو اس چیز کو فائدہ ملے گا۔ ایک جو خود اپنا ذکر ہے، اپنے ایسے ہوگا، ایک مجدد وقت کا ذکر ہے، اس کے اعتبار سے اس کی معیت ہوگی۔ جب تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تم کو بھی اس معیت کا حصہ ملے گا۔ بہت کسی کی بات بیان فرماتے تھے، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب سے، قائد صاحب سے، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے،
تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے کہ اللہ والوں کے قلب میں بڑھ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ اس بنا پر اتنے لوگ ہیں، کیا کوئی صاحب نسبت میں نہیں؟ سب صاحب نسبت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین، جو ایمان ہے اللہ ولی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان ہی سے ولایت کتاب میں دائرے میں آ جاتا ہے۔ وہی کہنا فاسق ہے، لیکن ایمان آئے تو اللہ کا ولی ہو گیا، اول درجہ اس کا ولایت کا۔ اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں، یہ ہم لوگوں کو بہت بڑے ہمارے شرف کی باتیں اتنے لوگ جمع ہیں۔ ایک حدیث کا مطلب بیان کروں، ایک حدیث بہت مشہور ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر بر اور فاجر پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اب خیال ہوتا ہے کہ فاجر کے سامنے نماز پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ یوں رہو۔ فاسق کی ابتدا نماز پڑھنے مکروہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر بر اور فاجر پیچھے نماز۔ اب یہ تو وہی کر سکتا ہے جو صاحب زکات کرتا ہے۔ فرمایا حضرت شیخ محی الدین عربی نے، جب فاجر ہے اللہ اکبر کہا تو کہا فاجر اکبر ہو گیا، نیک ہو گیا۔ صلو خلف کل بر و فاجر، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حضرت سنا دے۔ شیخ محی الدین عربی ظاہر کو کا ایک مقام تو ہے ہی ہمارا مقام فرماتے تھے، حضرت ثانی فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین عربی کی محبت اس کو زیادہ ہے اور علامہ ابن تیمیہ کے عظمت زیادہ ہے۔ پھر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ در مقبولہ نظر میں آئے، شیخ در مقبولہ نظر میں آئے، شیخ مقبولوں میں سے نظر آتا ہے، ایسے علوم ایسے معارف کہا ہر عظمت سیادت سے ہے، سود سے نہیں ہے۔ یہ پتھر سوگات تھا جنت جو وہاں سے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے جمع ہوں گے، اللہ کی رحمت ضرور مقبول ہوگی۔ ہم کو اس کی امید رکھنی چاہیے، اور خانقاہوں کے بنا کی یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے فرق پہنچے گا، ایک دوسرے سے نور بڑھے گا۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، اس کے بعد نور ہے، یہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں نور آئے گا۔ اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا مجمع جمع کیا، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ ماشاء اللہ، میں تو بہت مفید ہوں یہاں کے پڑھنے پڑھا تلاوت، کہیں بھی میں نہیں دیکھتا لیکن کبھی بات ہوتی ہو یہی خصوصیت ہے یار۔ چند آیتوں کے بعد پیچھے سے کرتے ہیں قرآن کے آیات کے پڑھنے سے میرے دوستوں نور آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بچے باز کرنے کے لیے بتاؤ، کوئی مضمون ذہن میں نہیں آتا تھا، فرمایا کہ بھائی اب کیا کریں، فلاں سے تمہیں قرآن شریف پڑھا دیا، اتنا متاثر ہوں میں، تم مضمون ذہن میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سننا چاہیے، آیات ہے اللہ کی آیات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، نوری نور ہے، قرآن نوری نور ہے۔ اس بنا پر قرآن سے شرف تعلق رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ بہت سے جاہل لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن سے ان کو خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ان پڑھ عورت تھی، بہت بیان کرتے تھے، وہ قرآن شریف لیتی تھی اور کھوتی تھی اور پڑھنے کا کام نہیں، لیکن کہتی جاتی تھی یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ قرآن سے تعلق، اس بنا پر قرآن کی تلاوت
جیسے بھی ہو مجھے خیرات اور برکات ہے. اس بنا پر قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس کا ورد ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت. حضرت مولانا عبدالمجید دریا باری کو جانتے ہوں گے، جتنے بڑے عربی تھے، آئے حضرت نے بیان فرمایا، قرآن کی تلاوت ہی پہ بیان فرمایا. ایک قرآن کی تلاوت رسمی ہوتی ہے، ایک تلاوت حقیقی ہوتی ہے، ایک تلاوت زبانی ہوتی ہے، ایک تلاوت قلبی ہوتی ہے. اس پر بیان فرمایا حضرت نے. اب بھی ماجد دریا باری اتنا بڑا مفسر، لیکن بیان کیا تلاوتی پر. تو جا کر کے انہوں نے لکھا کہ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے تلاوت کے بارے میں بیان کیا. میں تو لکھنے پڑھنے والا ہوں، لیکن جو اثر ان کے بیان سے ہوا وہ تلاوت کی رغبت پہلے نہیں ہوئی. چاہے قاری کے صاحب ہوں، چاہے یہی تھا قرآن کی تلاوت حقیقی کرو. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق فرمائے. تلاوت حقیقی کے لیے کچھ مقرر ہوئے تھے خانقاہ میں، کہتے ہیں لوگ مقرر ہوں کہ تلاوت رسمی سے نکالنے سے حقیقی تلاوت. کیونکہ میرا بھی نام آتا ہے کہ یہ بھی کریں گے، لیکن مجھ کو آیا نہیں بھائی. تو دیکھیے رہے. اب دعا کیجیے کہ حضرت نے جو منتخب کیا تھا حقیقی تلاوت کرنے والوں میں سے ہمارا والوں میں نہیں بلکہ کوشش کرنے والوں میں سے. اب ہوئی نہیں کوشش، اللہ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن تلاوت. تو مولانا عبدالمجید صاحب بہت لکھا اور کہا کہ اس وقت عافیت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کیا جائے. اس بنا پر آپ کے ہم ماشاء اللہ معمول ہے تلاوت کا، اسے بہت اثر ہوتا ہے. ماشاء اللہ جو لڑکے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ بھی ممتاز ہوتے ہیں. ہمارا میں نے کہا تھا مولانا موجود ہے، مولانا کہ بھائی میں تو یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ لوگ سے مجھ کو فائدہ ہوا کہ میرا نواز صاحب سے قرآن ہو گیا، ایک پوتا قرآن ہو گیا اور ایسا بھی ہو گئے. آپ لے آئے، اللہ تعالیٰ دو آدمی تھے، ہم لوگ بالکل امید تھے اپنے نوازے سے. اب یہ تھا کہ اس کو کسی انسٹرومنٹ آتی تو کسی نے ادھر کہا نہیں ادھر کہا لے جائے. آپ دونوں حضرات تھے، کہا کہ اپنے نانک مدرسے سے داخل ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں نانک کو مدرسہ تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے نانا جی بیٹھے رہے مدرسہ ہمارا تو نہیں کا ہے. الحمد للہ قرآن صاحب پڑھتا ہے، نواز صاحب وہ بھی بہت اچھا پڑھتا ہے. اللہ کا شکر ہے. بہرحال مجھے بہت اثر ہوا تلاوت سے بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. میں نے آیت کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ اس آیت کو میں نے باہر سے لکھا، طریق یہی ہے اپنے کو گھٹانا، اپنے کو نیستناب کرنا. طریق یہی ہے، انانیت طریق نہیں ہے. اپنے کو مٹانا یہی طریق ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم نے ظلم کیا، خطا ہوئی، ظلم کیا. ربنا اقرار کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. میرے مولانا اللہ کابلی سے بیان کرتے یہی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے انابت اختیار کیا، خلیفۃ اللہ ہو گئے. شیطان نے انانیت اختیار کیا، راجے درگاہ ہو گیا. تو طریقہ سمجھیے یہ کی گھومنے گرم ڈالنے اپنے کو گھٹانا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. سید سلیمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاضری جب تشریف لے گئے، جب جانے لگے تو کچھ کہا اور پھر وہ لے گئے. بہت بہت لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ ادھر ہو گئے؟ کہا میں نے حضرت حاضری سے پوچھا اور کہا کہ حضرت کو نصیحت کی. حضرت حاضری نے نصیحت کیا کہ دیکھیے آپ تو خود عالم فاضل ہیں، دیکھیے شیخ ہے
لیکن ادب اپنے مرید کا یہ نہیں کہ شیخ ہو گیا تو سب کو ڈال نہیں دے اس کا بھی ادب ضروری رہنا ضروری ہے خود ہمارے علامہ شاہ رسول اللہ صاحب کو ساتھ ہو گئے تھے دادو پر لگیا تھا علامہ ابراہیم صاحب شاہ رسول اللہ صاحب تو ان کے خطوط دیکھیے وہ کس انداز سے لکھ رہے ہیں اور حضرت کس انداز سے جواب اس کا دے رہے ہیں وہ شاگردی اپنے وہی سمجھتے تھے اسی انداز سے تھا لیکن حضرت نے کبھی شیخ ہونے کے بعد سے نہیں بلکہ سمجھے کہ وہی ہیں اس سے بھی گھٹے درجے سے جواب دیتے تھے اس میں آپ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو فرمایا حضرت ثانی نے کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں میں آپ کو کیا نصیحت کروں لیکن میں نے اکابر سے جو اپنے سنا ہے مجھے بھی جہاں تک ہو سکے اپنے کو جہاں تک ہو سکے اپنے ظاہر کی علامت ہے اس پر ان کو بہت گریا تاریخ بہت جب گئے نظر میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ گئے تھے وہاں پر آپ کو کیا ملا فرمایا کہ اپنے شہر کا علم ہو گیا یہ چیز سب سے بڑی چیز یہی ہے اپنے جتنا آدمی کو میں نے بتایا اپنا نام و نشان محمد احمد حفیظ ہے میں نے بتایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان ہفتہ اقلیم کا اگر بھائی صاحب نے بتایا تھی بہت میں نے بتایا میں ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان بہت ہمارے بہت شعر بہرحال میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کا طریق یہی ہے یہی ان کے اولاد کا بھی طریق ہونا چاہیے اس سے الگ بھی اتفاق سے مولانا سیدھی راضی بیٹھے میں نے کہا حضرت کیا اس کے علاوہ کوئی طریق ہو سکتا ہے یہی طریق ہے کہ ہمارے آبا کا طریق ہے ہمارے یہاں امتحان بھی ہوتا تھا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے پوچھا کہ تعلیم کی روشنی کے دو بھی میں کیا سمجھنا چاہتا ہوں یہ تعلیم امتحان سبوں نے لکھا ایسے ہی لکھا سب نے ہم نے لکھا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آدم کے اولاد ہیں تو انہی کے طریقے پر ہم کو رہنا چاہیے بہت کچھ ہے جب ہم آدمی ہیں آدم کے ساتھ تو ہم کو اسی سے اپنے کو ہٹانا ہے اپنے کمال کی نفی کرنا ہے سب سے بڑی دوست کو لکھا خواجہ محمد معصوم نے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنے ذلات کو یاد کیا جائے گردشوں کو یاد کیا جائے ایک وقت ایسا یہ طریق یہی ہے اگر ہم چھوڑیں گے تو طریق سے دور ہوتے جائیں گے نام ہوگا طریق کا طریق کو دینا ہے خواجہ محمد معصوم 7,000 روپئے خریدا ہے ہندوستان میں ابھی سے سوئی خلیفہ کسی کو آتے ہیں پیسہ نہیں آتے سب کو دوسرے خلیفہ کو 7,000 خلیفہ اور لاکھوں مرید تھے وہ کیا کہیں ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اپنے ذلات کو یاد کیا جائے درویشوں کمالات تو نہیں ہر کی نفس خیشہ عید و سلام صبح استقبال بود و اسپتال جس نے اپنی کمی کو دیکھا لرزش کو دیکھا وہ آگے بڑھتا ہے وہ نبی پرور بسورے گجرات معروف ہے سرسوار ہے کہیں کے وہ نبی پرور بسورے گجرات وہ گھمانے نہیں خدا کمال وہ اللہ کا علم نہیں بڑھایا ہے کہ اپنے متعلق گمان کو کمال کا ہے اللہ کو کمال کی ضرورت ہے اللہ پر سے قابل کون ہوگا وہاں عجز کی ضرورت ہے یہ چیز اللہ کے دربار میں نہیں عاجزی نہیں تو جب بندہ ہم ہیں تو بندے کو بندے ہی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق دے اپنی صلاح اپنی معرفت من عرف نفسه عرف ربه میرے سامنے ہم کتاب کیا ہے اس کی تحقیق کیا ہوتا ہے میں کوئی تحقیق پڑھے نہیں صورت میں دیا تھا پڑھتے آدمی سمجھ نہیں اپنی بات من عرف نفسه عرف ربه جس نے اپنے کو پہچانا جیل کے ساتھ اس نے پہچانا غلط کو علم کے ساتھ جس نے پہچانا اپنے دوست کو انداز کو پہچانا قوت کے ساتھ ہماری
نیند کا استحصال کرنا. کئی بچوں خلاص آتے تھے تشریف لاتے تھے ماشاء اللہ صاحب حالانکہ کہنے کیا ضرورت ہے میں کہہ رہا ہوں. بس دیکھو جی ہم نے گروپ اٹھایا اور اس کو بھی ہم سنبھالنے سے نہیں گئی ہے. کوئی اپنے دو نہیں رہا. ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم گروپ جو ہے اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے. تو کیا ہم اپنے کو بدل من عرف نفسه عرف من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم. دوستو سب سے بڑی چیز تاریخ میں اپنے نقائص کو پہچاننا ہے. العجز و فخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجز و فخر عاجزی میرے لیے فخر ہے. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ سب لوگ اللہ کے دربار میں ہر دروازے پر کوئی تلاوت لیے کھڑا ہے, کوئی ذکر لیے کھڑا ہے, کوئی یہ لیے کھڑا ہے. یہ بندے نہ کر رہا عاجزی لے کے گیا. سب لوگ دروازے میں لگے, میں دروازے میں پہنچ گیا اندر. العجز فخری آج ان چیزوں کا استعمال ہو. یہ نہیں تھا کہ سرکار نے کیا کسی نے کوئی بات کہی ہے کیا کون سی تو بڑے آدمی پتا کرو اس کا اتنا پر العجز فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عجز تھے. العجز فخری آج ہمارے بزرگوں میں بھی ایسی چیز. کل ہم نے پڑھا ہماری کتابیں ہے حضرت سیدنا رفاعی اس زمانے میں آج کی بڑی رہتی تھی علماء جو لیٹے ہوئے تھے. اس پر آگے بلی بیٹھ گئی. جب مجھے نماز پڑھنے کے لیے دیکھا بلی بیٹھی ہوئی ہے اس کو کنچی سے کاٹ دیا. بلی کو جگہ نہیں آج بلی بلی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے بزرگوں کو کما دیا. حضرت سیدنا رفاعی معمولی شخص ہیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی معمولی شخص ہیں. کتنے بڑے اپنے کو ملایا انہوں نے. عاجزی یہاں تو کہا سیدنا عبدالقادر نے کہ ہم سب لوگ ریا کے گھاٹی میں تھے, اس سے نکل کر نبی اخلاق میں آئے ہیں. فرماتے تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریا کی گھاٹی میں تھے. اپنے نفس کو بچایا اور اپنے مریدین کو متنبر کیا کہ جو میرے تھے مقامات جو مجھے کرامات اس کی ابتدا عاجزی سے ہے. دوستوں اپنے علم کی رکھی, اپنے افعال کی رکھی, اپنے عبادت کی رکھی. یہ مقاصد میں سے اس چیز کو نبی خانقاہ ہے ہمارے نام کیا بالکل نام دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبرت چلائے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو چلنے کی کوشش. اللہ کا کسی بھی خبر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ فی ارضی اوانی ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب وأحب الأعمال أسفلها وأصلبها وأرقها. اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے کیسے سمجھاتے ہیں امت کو سمجھانے کیسے یہ طریقے کا رسول ہے. جو مربی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کس طرح کریں یہ بات جو ہے نصیب ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے طریقے ہیں ان کا یہ مشکل ہے. مختلف کتابیں لکھی علماء نے یہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے. ایک ہماری کتاب ہے اسلام چاہتے بچوں کے اسلام اور لوگوں نے بھی لکھا ہے اس پر. بارہ یہ بھی ایک ہے اللہ متنبع ہو جاؤ. اللہ ان للہ ہے اللہ کے لیے کچھ برتن ہے. اب سب کے دل میں آتا ہے اللہ کے برتن کیا ہے. دوسرا کوئی بتا بھی سکتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اللہ وہی رکھو. یہ برتن جو انسان کے دل میں ہے یہی اللہ کے برتن ہے. یہی تجلی گاہ رب العالمین ہے. اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ بچہ کھانا نہیں ہے. آج سبھی غیر میرے خان ہے دل میں کیسے یہ خیال رکھے دل کا حضرت پاک میں ایسا دل حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں آپ سبھی غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال رکھے دل کا ہے کرنا اپنا خیال دل. اس کو بنانے کی ضرورت ہے. دل کو بنانے کی ضرورت ہے.
یہ دل ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ قابل حفاظت اسی دل کو بنایا ہے. دل کے حفاظت إلا من أتى الله لا ينفع مال ولا بنون لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم معلوم قلب سليم نہیں بچے گا پورے رہے گا. جب میں نے ترجمہ کیا ہے یہ ہوگا قلب جس کے اندر روگ نہیں شرک نہیں ہے اور اس کے اندر بغضیاں نہیں ہے. إلا من أتى الله بقلب سليم. تو فرمایا ہے کہ اللہ کے برتن کون ہیں؟ وہ قلوب ہیں. ظاہر ہے جب قلوب اللہ کے برتن ہیں تو ان قلوب کی کتنی حفاظت کرنی ہوگی. ہوٹل میں برتن کی حفاظت کی جاتی ہے. اس ہوٹل کی تعریف جاتی ہے جس میں برتن صاف ملتے ہیں. یہ جو اللہ ہے نہ درگاہ باقی تعالیٰ ہے اس کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے. سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں غیر نہیں آتا ہے. اگر غیر آتا ہے تو اللہ کو جینا پسند ہے. ہمارے حضرت گئے بمبئی ہے تشریف گئے لوگوں نے جہاں میں حضرت جہو دیکھا تھے پراٹھے کھا رہے کہا عجیب دیکھو خود دیکھو سب آتے ہیں مجھے کرتے ہیں کہ چلو سمندر یہ آتے گئے دیکھا تو فرمایا بہت یہی باغ ہے اپنا یہی باغ ہے اپنا یہی پیدا اپنا برساتے دل یہ سے پڑا برساتے دل کی کیا کرتے ہیں اس کا انجام یہی باغ ہے اپنا یہی پیدا اپنا یا کوئی ڈوب ہم لوگ بھیجا کبھی دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھا ہے یہ اللہ سمجھا دیکھا ہے. ارے بہت مشکل دیکھنا کیا دیکھنا بھائی اب ہم نے دیکھا ہے بڑا دیکھا یہ ضرور ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. ارے بہت مشکل دیکھنا مگر عبرت ملا نصیحت ملا وہ جگہ جو سانپوں میں بہت کیسے دیکھنے پر خاص ہو سکا میرے پاس کسی گئی دیکھا یہ بات جب یہاں ایسا ایسا صاف ہے تو دوسرا میں ایسا ایسا صاف ہے یہ دیکھنا چاہوں گا. اگر یہ چاہتے تھے یہ دیکھیں ہماری بات ہے یہاں ایسے ایسے صاف ہے آتا حدیث میں آتا ہے ایک منہ اگر سچ بس وہاں کا صاف ہے سب صاف کر دیا ان کے ادھر گاؤں سب رہ جائے وہ بھی خالی ایک مبارک تو پتہ بھی دے کے کہاں پہ اللہ تعالیٰ سنوں کو ان چیزوں کو ایمانیات قرآن میں کیسے لکھ جانا ہے کیسے لکھ جانا ہے یہ ایمانیات یہی حق ہے یہی حق قرآن اسی لیے اترا ہے تذکیر ہو مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے قرآن آپ نے کہہ دیا ہے کوئی معنی نہ پائے احباب جو حاضرن بات جہاں یہ نہیں مانتے نہ مانے آپ کے بہت سے احباب وہ تو مانتے ہیں مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع دے کہ آپ نے تذکیر اور نامن نہ ہوئی اسی سے علامہ شاعر نے لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تذکیر کا نفع مومنین کو ہوتا ہے. اب مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو تذکیر کا نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کی خبر بناؤ. بہت بڑا معیار ہے یہ آیت میں علامہ شاعر نے لکھا مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مومنین کو ذکر کا نفع ہوتا یقین قرآن کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے. تو اب دیکھو یہ تذکیر جو ہو رہی ہے اس کا نفع تمہارے قلب کو ہو رہا ہے نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ایمان ہے اور نہیں ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کے خیر مناؤ. یا تو ایمان تمہارا نکائی ضعیف بھی ضعیف ہے بالکل نہیں ہے ایمان کو پیدا کرنے کو
قرآن بدقی فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع ہوتا ہے. ایک بار ہمارا حضرت آدمی نے فرمائی شاید اسے تقریب پڑھ انہوں نے کہا کہ مذکرین یہ حضور کی تحقیق کے بارے میں ہے، تحقیق کیجیے. بہت خاص بات ہے. یہ تو بھائی آپ لوگ سنائیے ہمیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خیال ہے. یہ کہا کہ اپنے کو دیکھو کہ تمہاری تصویر حضور کی طرح ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں جن لوگوں کو جو نفع نہیں ہو رہا ہے تمہاری تصویر میں کمی ہو. سمجھ رہے مجھے بہت پسند ہے. تسکین نبی کو یہاں تسکین کیجیے، تسکین کا نفع ہوگا. لیکن حضور کو کہا جا رہا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری تسکین اس درجے کی ہے جو حضور کی تسکین کی ہے اس کو بچا لے. لوگوں کو نفع نہ ہو تو مطلب نہ کہو، کیونکہ اپنے تسکین کا بھی نفع ضرورت وہ سمجھے نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے حاصل کرنے کی توفیق اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں، نہ کوئی شک چھپا خدا کا کلام. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ ادھر لگا رکھا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے. بہت بڑی نعمت دولت، اس کا نفع تو وہاں معلوم ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تذکیر کی باتیں، تسلیح کی باتیں، شروع کی باتیں سب کچھ بیان فرمایا ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ہمارے اندر صاحب الرحمان تھا پورے تصوف کا تصوف کا جہاں قرآن کا تصوف ہے. قرآن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے نفع یہ خانقاہ ہے، اسے خانقاہ بھی ہے. یہ 3 دن خانقاہ کا ہے ہم لوگ یہ 3 دن والی ہے اور وہ 10 دن 15 دن والی ہے. پہلے 7 دن 3 دن ہو گئی ہے، پہلے 6-7 دن رہی ہے. یہ ہماری کمی ہے، آپ لوگ کمی نہیں، ہماری کمی ہے. ہم اس لائق نہیں رہ گئے ہیں کہ اتنا دنیا دنیا ہے. آپ لوگوں کی قوت سے میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی قوت سے میں بول رہا ہوں، زبردست بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کیجیے کہ مجھے اور کچھ کام کرنا ہے. بہت سی کتابیں ہیں، اقوال سلف ہے، احوال سلف ہے، مکتوبات سلف بھی لکھے جا رہا ہے، اقوال کی تفسیر بھی لکھے جا رہا ہے. مواری قرآن ایک دن ہو گئی ہے ہمارے وہاں نادر نادر صاحب سر منتظر مجھے پورا ہو رہا ہے. لیکن اپنے یونیورسٹی میں امید کرتا ہوں جو مدد کریں گے. کوئی بھی مدد کریں. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کو پوری یہ مجمع نہایت مبارک مجمع ہے. اس سے بڑھ کے کوئی مجمع نہیں ہو سکتا جن میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، جن میں قیامت کا ذکر ہو، ایمان کا ذکر ہو. اصلاح کے ذکر سے بڑھ کے کوئی نہیں. سب مجمع اپنی طرف کیا ان طرح پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق. آپ اللہ کے بہت سے لوگ ہیں اہل نسبت ہے، اہل محبت ہے، ماشاء اللہ سب کو اس کی دیدار ہے. اللہ تعالیٰ اس دیداری کو اور بڑھائے اور زیادہ لوگوں کو. یہی سب کا علاج ہے. جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ذکر اللہ کو انا جدید سمن ذکر ہے. میں اس شخص کا قریب حدیث میں حدیث کو یہاں ذکر کرتا ہے. آسمانوں کو والے کے لیے ایسا نظر آتا ہے جیسے ہم کو ستارے نظر آتے ہیں. وہ پورو صادقین تو نہیں ہے. وہی آپ یہ سلاد پر تشریح ہو گیا اور کروں میں بس اللہ کثیر ہے لال بالکل اللہ کو تصویر ہے بنا اس کو ایسی چیز کی کام معمول ہم کو بنانا چاہیے. اسی سے اللہ تعالیٰ سب کو